کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں ایران ہوں، میں فارس ہوں، ہم ایک قدیم قوم ہیں۔ اکثر لوگوں کی سوچ کے برعکس ہم عرب نہیں ہیں۔ صدیوں تک ایران کو فارس کے نام سے جانا جاتا رہا۔ ہم دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنے، مگر ہماری داستان کے کچھ قصے اکثر فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری عظمتیں یادداشتوں سے معدوم ہو چکی ہیں، پھر بھی بائبل مقدس کے انبیاء اور مصنفین جیسے کہ دانیال، یسایہ اور عزرا ہماری کہانی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ عبرانی بائبل فارس کو خدا کا چنیدہ کہتی ہے، خدا کا چنا ہوا اور تمام لوگوں کے لیے باعث برکت۔ عبرانی بائبل مقدس میں نبوتیں، لوگ اور واقعات کے ساتھ فارس کے سلاطین کا بھی تذکرہ ہے۔ طویل جنگوں، لڑائیوں اور شاہی فرمانوں نے دنیا کو بدل ڈالا، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کیا آج بھی بہت سارے لوگوں کو فارس کی تاریخ وتیرہ حیرت میں ڈالتی ہے؟ کیا یہ یہودی لوگ ہی تھے جو مملکت فارس کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک تھے؟ اور شاید ان سب میں حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے عبرانی بائبل تفصیلاً بیان کرتی ہے کہ کیسے فارس کے یہودی لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیے گئے خدا تعالیٰ کے حیرت انگیز وعدے کی تکمیل میں مدد کی۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوا۔ عبرانی بائبل مقدس کے مطابق حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ فارس اور یہودی تاریخوں کو الگ الگ ہونا ہی تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے دلچسپ باتوں میں سے ایک فارس سلطنت کی تاریخ ہے۔ اس کا تعلق دوسری تہذیبوں سے جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے واقعات اور فارس کی تاریخ کے واقعات آپس میں بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اور مقامات ایسے ہیں جو کہ فارس کی تاریخ میں بھی بہت اہم ہیں اور بائبل میں بھی۔ میں نے قدیم تاریخ بشمول فارس کی تاریخ بہت طویل عرصے تک اپنے طالب علموں کو پڑھائی ہے۔ پھر میں نے آثار قدیمہ، یونانی اور عبرانی ذرائع کو جوڑا تاکہ ایک بیانیہ دے سکوں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ قدیم فارس کے لوگوں کا تعلق تھا یونانیوں سے اور عبرانیوں سے بھی۔ فارس کی سلطنت بلا شبہ دنیا کی تاریخ کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ فارس سے پہلے دنیا کی تاریخ نے کسی بھی سلطنت کو اتنے وسیع اور عریض پیمانے پر پھیلتے نہیں دیکھا، جس میں بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ اسود بھی شامل تھا، اور پھر وادی سندھ بھی اسی قوت کے زیر اثر ہی تھی۔ فارس کی مملکت میں نہ صرف آج کا ایران شامل تھا، بلکہ عراق، افغانستان، پاکستان، ترکی، شام، اردن، اسرائیل، مصر اور بہت سارے ممالک۔ فارس کی مملکت میں پرسیپولس ایک عظیم شہر تھا۔ پرسیپولس واقعی ایک حیران کن نظارہ ہے، جس میں بہت سے کمپلیکسز ہیں، محلات ہیں، شائقین کے لیے ہالز ہیں اور بہت سی معاشرتی عمارتیں ہیں یہاں۔ اور یہ قلعے اور تمام دیگر عمارتیں صرف ایک ہی پلیٹ فارم پر بنائے گئے ہیں، اور انہیں پہاڑ کی نچلی ڈھلوان پر کاٹ کر کھود کر بنایا گیا ہے۔ اپاڈانا یعنی تماشائیوں کا ہال سب سے شاندار اور غیر معمولی عمارت ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری سلطنت سے کم و بیش 10,000 لوگوں کا مجمع وہاں جمع ہو سکتا تھا، اور اس کے زینوں میں بہت ہی شاندار مجسمہ سازی کے نمونے ملتے ہیں، جو یقیناً منظر کشی ہے ان وفود کی جو اقوام عالم سے شاہ فارس کے لیے تحفے لے کر آتے تھے۔
परसेपोलिस एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की बहुत सी तवारीख इकट्ठी होती हैं। फारस की सल्तनत को समझने के लिए बाइबल बहुत ही अहम जरिया है। इससे हम मखसूस लोगों के तनाजुर में फारस की सल्तनत को समझ सकते हैं। हालांकि ये कोई तारीखी जरिया नहीं है, एक लिहाज से हम तवारीख के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमें बहुत सी तारीखी मालूमात मिलती हैं। इसने एक बहुत ही अहम और बड़े जखीरे को संभाल रखा है, इसलिए ये बहुत अहम जरिया है सल्तनत फारस के मुताले का और इसके यहूदियों के साथ ताल्लुक का भी। ईरान और फारस से मुतालिका बाइबल मुकद्दस में 240 हवाला जात हैं। इब्रानी बाइबल की 6 कुतुब में लफ्ज फारस और फारसी लोगों का तस्करा 33 बार आया है। शाह खौरस, फारस का पहला शाह, उसका तस्करा 19 बार आया है। शाह फारस दारा का नाम 15 बार आया है। शाह फारस अक्सवेरियस का नाम 12 मर्तबा आया है। शाह फारस अर्तक्षता को 13 बार बयान किया गया। इसके अलावा दीगर फारसी लोगों और महल्लात का जिक्र 148 बार आया है। अक्सर लोग बशमूल बहुत से ईरानियों के इस बात से नावाकिफ हैं कि ईरान की तारीख और बाइबल मुकद्दस की तारीख एक दूसरे से बहुत तरह से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अहम बात है। इससे पहले कि खुदा ताला हजरत इब्राहिम से वादा करते, उसे 1000 बरस का अरसा लगा, जो फारस की तारीख का अहाता करती है। यरूशलेम में रहते हुए जनाब यसाया नबी ने एक गैर मामूली पेशगोई की थी, ऐसी नबूवत जिसमें खास तौर पर पहले शाह फारस खौरस का तस्करा किया गया, वो भी उसकी पैदाइश से कई बरस पहले। जनाब यसाया नबी 700 कबल मसीह में जिंदा थे और खौरस की मंजर आम पर आमद तकरीबन उनसे 150 साल बाद होती है। तो जनाब यसाया नबी ने बड़ी हैरान कुन पेशगोई की थी कि खुदा मुस्तकबिल के शाह फारस खौरस को इस्तेमाल करेगा, जिसे खुदा ने ममसूख कहा। खुदावंद अपने ममसूख खौरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगहों को हमवार बना डालूंगा। मैंने अपने खादिम याकूब और अपने बरगज़ीदा इसराइल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा, अगरचे तू मुझे नहीं जानता। ये जुमला यानी कि ममसूख होना बादशाहों से जुड़ा हुआ है और ये बहुत अहम है। खौरस और ममसूख, इससे पहले इसके पस मंजर में हमें कोई ऐसी रिवायत या रस्म नहीं मिलती है, इसलिए ये एक इस्तारा है कि ये वो आदमी है जिसे कि खुदा ने चुना है कि वो अपने किसी खास मंसूबे में इस आदमी से कोई खास काम लेगा। मुकद्दस किताब में ऐसा पहली बार होता है कि किसी गैर इसराइली को ममसू या खुदा का मसाशुदा कहकर पुकारा जाता है। यसाया में खौरस को कहा गया ना सिर्फ ममसूख बल्कि चरवाहा भी। अब चरवाहा एक ऐसा लक़ब है जो मशरिक के कदीम बादशाहों के लिए रिवायती तौर पर कई बार इस्तेमाल होता चला आया है। मैं खौरस के हक में कहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। और खुदा खौरस को अपना चरवाहा कहता है। इसकी वजह चरवाहे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखभाल करे, परवरिश करे, निगहबानी करे और खुराक दे। और खौरस ने यही किया। खौरस ने ये सब कुछ खुदा के मंसूबे के मुताबिक किया था, क्योंकि खुदा वादे की तकमील चाहता था। जनाब यसाया खौरस को समझते थे कि वो कोई ऐसा है जिसे चुना गया है रहनुमाई के लिए और अक़वाम आलम की बाकायदा क़यादत करने के लिए, जिसमें हत्ता कि उनके अपने लोग भी शामिल हैं, यानी यहूदी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो वादा 1000 बरस पहले अब्राहम से किया गया, उसकी तकमील में शाह खौरस मदद करेगा ताकि दुनिया के लिए बाइस बरकत हो। आज के ईरान में खौरस की कब्र तारीख में एक नुमाया मकाम रखती है। पसर गादरी की एक शानदार यादगार जो अब भी बरकरार है, वो खौरस की कब्र है, जिसे सफेद चूना पत्थर से तामीर किया गया और जो बुलंदी में तकरीबन 35 फुट है।
جب خورس شاہ فارس بنا تو ان کی سلطنت دنیا کی عظیم سلطنت تھی۔ اس وقت ان کا دارالحکومت وہاں تھا جہاں آج کا موجودہ عراق ہے۔ اس سے پہلے 5000 قبل مسیح میں بابل کا شاہی خاندان یہودیوں کو فتح کر کے انہیں جلا وطن کر کے بابل لے گیا تھا، اور وہ لوگ 539 قبل مسیح تک یعنی خورس کے آنے تک ان کی اسیری میں ہی رہے تھے۔ عبرانی بائبل مقدس کے مطابق اس کی روحانی وجوہات تھیں کہ کیوں یہودی حضرت ابراہیم کی نسل بابل کی جلا وطنی میں گئے۔ ابراہیم کی نسل اسرائیل قوموں کے لیے نور بننے کے لیے بلائی گئی تھی، اس لیے انہیں خدا سے اس انداز سے محبت کرنی تھی اور فرما برداری بھی کرنی تھی کہ خدا اپنی برکات کو ان پر ظاہر کرے، اور پھر وہ دنیا کی باقی قومیں اسے دیکھیں گی اور کھینچیں گی اس کی طرف اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور اس طریقے سے عہد عتیق میں خدا کے لوگوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچنا تھا، مگر یقیناً وہ کہانی جو ہمیں پرانے عہد نامے میں لوگوں کے بارے میں ملتی ہے، بدقسمتی سے خدا کے لوگ وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور بلکہ رکاوٹ بن رہے تھے وہ کہ لوگ کھینچے چلے آئے ہمارے سچے خدا کی طرف۔ جو یرمیہ نبی نے یہودا کے سب لوگوں اور یروشلم کے سب باشندوں کو سنایا اور کہا کہ شاہ یہودا یوسیہ بن آمون کے 13ویں برس سے آج تک یہ 23 برس خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا، اور میں تم کو سناتا اور بر وقت جتاتا رہا، پر تم نے نہ سنا۔ اور خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اس نے ان کو بر وقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ، اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے بسو۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بات نہ سنی، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکد نظر کو بلا بھیجوں گا، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ جدید بابلی بادشاہوں میں نبوکد نظر ایک عظیم بادشاہ تھا جس نے حکمرانی شروع کی۔ حضرت دانیال کی کتاب کے پہلے باب کے مطابق 605 قبل مسیح میں تقریباً نبوکد نظر نے اپنے پہلے برس میں ہی یروشلم پر حملہ کیا۔ اس حملے کے برعکس اس نے جو دوسرا حملہ 597 قبل مسیح میں کیا، اس کے مصدقہ ثبوت ملتے ہیں، اور 586 اور 87 قبل مسیح کے تیسرے حملے کے بھی۔ اس دورانیے میں اس نے ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنایا۔ دانیال اور اس کے دوسرے ساتھی نبوکد نظر کی جلا وطنی میں شامل تھے۔ حضرت دانیال نبی واحد 9 عمر تھے جب انہیں بابل میں جلا وطن کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت دانیال اس بات پر حیران ہوئے ہوں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیے گئے خدا کے وعدے کا کیا ہوگا جسے دنیا کے لوگوں کو برکت ملے گی۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ جلا وطنی 5 ماہ لے سکتی تھی۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارت کی شاہراہ دمشق کے ماضی کے شہر شمال کی طرف سفر کیا، جو غالباً زرخیز ہلال کے اوپر ہے۔ دریائے دجلہ اور فرات کا طاس بابل کے سمت میں ہے۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ بابل میں تقریباً 70 سالہ اسیری کے بعد بزرگ نبی حضرت دانیال نے حضرت یرمیہ نبی کے صحیفے کا مطالعہ کیا اور یروشلم کے بارے میں غور کیا۔ میں دانیال نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ حضرت یرمیہ کی یروشلم کے بارے میں پیش گوئی نے حضرت دانیال کو امید بخشی، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔
बस हजरत दानियाल ने दुआ करनी शुरू की। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आईन को तर्क किया है। और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। लेकिन कैसे? वतन वापसी कैसे मुमकिन होगी? क्योंकि बाबली हुकूमत की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इब्रानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शाह खौरस को ममसूह यानी खुदा का मसाशुदा कहा गया था, जो हर चीज को बदल डालेगा। खौरस एक बहुत कामयाब फौजी फातेह था जिसने अपनी छोटी सी सल्तनत का आगाज किया आज के जनूबी ईरान से और फिर तेजी से बढ़ाया मगरिब की तरफ जहां आज का तुर्की मौजूद है, और इसके साथ साथ वस्ती एशिया में बहुत सी फतुहात की यानी मेसोपोटामिया में, और बाबल फतह कर लिया जो कि सबसे अहम शहर था 539 कबल मसीह की उस तारीखी दुनिया में। बाबल की फतह के बाद खौरस ने एक फरमान जारी किया, वो फरमान जिसने मफ्तू लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने के शाहों के अंदाज को बदल डाला। इस खारजा पॉलिसी ने नए दरीचे खोल दिए क्योंकि दुनिया को बरकत देने का खुदा का वादा पूरा होना था। कदीम आसार कदीमा के इल्म में मतन के लिहाज से सबसे बड़ी दरियाफ्त खौरस का सिलेंडर था। खौरस का सिलेंडर एक मिट्टी की बनी फुटबॉल की जितनी बड़ी चीज है जो 1870 में बाबल से मिला, और इसमें एक फरमान है जो कि शाह खौरस ने तब जारी किया था जब 538 या 539 कबल मसीह में उसने बाबल पर कब्जा किया। ये मिट्टी से बना ढोल की शक्ल का सिलेंडर है जिस पर अकादमी जबान में तहरीर है जो कदीम सामी जबान थी। इसकी दरियाफ्त का सेहरा हरमोंद रासिम नामी शख्स को जाता है जो ब्रिटिश म्यूजियम का मुलाजिम था। और हम जानते हैं कि फारस के लोगों ने खौरस की हुकूमत में कैदियों को वापस जाने की इजाज़त दी, और ये असूरियों और बाबलियों की साबका हिकमत अमली से बहुत मुख्तलिफ था। यह खौरस के दौरे हुकूमत की तब्दीली थी जिन्होंने एक बड़ी आबादी को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया मगर उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं दी। बस साइरस सिलेंडर एक अहम मुसवदा है क्योंकि ये इस बात को जाहिर करता है कि कैसे फारसी लोग मकामी रस्म व रिवाज को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाने में कामयाब हुए ताकि वो इक़्तिदार को उसूली तौर पर इखलाकी और समाजी मदद दे सकें। खौरस रिवायती अंदाज को इस्तेमाल करने में बड़ा कामयाब रहा था। इस किस्म का नविश्ता जो ऐलान करता था कि इसने बाबली देवताओं की इज्जत की और वो कैद किए हुए और जिलावतन किए हुए लोगों को वापस जाने की इजाज़त देगा, और ये भी कि वो देवताओं को उनके असल मकाम पर बहाल करेगा। खौरस तारीख का पहला बादशाह था जिसने अपने मफ्तू लोगों को ये इजाज़त दी कि वो जिस तरह चाहें वो अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। आज हम न्यूयॉर्क में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में जाकर साइरस सिलेंडर की कॉपी देख सकते हैं जिसका असल खौरस सिलेंडर लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस इस बात का जिक्र करती है कि कैसे खौरस ने यहूदियों को इजाज़त देता है कि वो अपने शहर यरूशलेम वापस चले जाएं और जाकर हैकल दोबारा तामीर कर लें, और ये एक शानदार और हैरान कुन खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। शाह फारस खौरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हुआ और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदावंदे इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। और खौरस बादशाह ने भी खुदा के घर के उन बर्तनों को निकलवाया जिनको नबुकदनजर यरूशलेम से ले आया था और अपने देवताओं के मंदिर में रखा था। इन्हीं को शाह फारस खौरस ने खजांची मित्रदात के हाथ से निकलवाया और उनको गिनकर यहूदा के अमीर शीस बजर को दिया। सोने और चांदी के कुल ज़रूफ 5400 थे। शीस बजर इन सबों को जब असीरी के लोग बाबल से यरूशलेम को पहुंचाए गए ले आया। सच ये है कि खुदा ईरान और फारस को इस्तेमाल करता है ताकि बुनियादी तौर पर असीरान इसराइल का ख्याल रखा जाए,
کسی ایک قوم کو برکت دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس ایک قوم کے ذریعے تمام اقوام کو برکت دینے کے لیے۔ تمام بنی نوع انسان کو یہ ایک یاد رکھنے لائق بات ہے۔ حتیٰ کہ آج 21ویں صدی میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی 70% آبادی ایسے ممالک میں رہتی ہے جہاں انہیں عبادت کی شخصی آزادی حاصل نہیں ہے۔ مگر یہ خورس جو عظیم شاہ فارس تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کھلے دماغ کا تھا اور برداشت رکھتا تھا، جس نے اپنے مفتول لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ خدا کی عبادت کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ تو خورس اصل میں ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے مذہب اور عبادت کی آزادی کا آغاز کیا، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں 2500 سال پہلے کی۔ حضرت یسایہ نبی نے خورس کو نہ صرف خدا کا ممسوح کہا بلکہ مستقبل کے ممسوح کے بارے میں بھی کہا، جو ایک انسان سے بڑھ کر ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ کلام فرماتا ہے کہ اس کی بادشاہت ایک ابدی بادشاہت ہوگی۔ مجھ سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ بیٹا جو آنے کو ہے، بچہ جو پیدا ہونے کو ہے، اور جو یسایہ 7:14 کے مطابق پیدا ہوگا، کنواری سے، جو امینول کہلائے گا، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ اور یہ بیٹا انبیاء کرام کی لمبی فہرست میں سے ایک نہیں ہوگا، بلکہ یہ بیٹا قادر مطلق ہوگا، اور وہ ابدی بادشاہت کو قائم کرے گا۔ خدا نے شاہ خورس کو استعمال کیا، اور اس سے جڑے واقعات کو بھی، اور سرزمین فارس میں مستقبل کے آنے والے بادشاہوں کو بھی، کہ وہ خدا کے حتمی وعدے کی تکمیل کو یقینی بنائے کہ ایک ممسوح زمین پر آنے کو ہے، یعنی حضرت مسیح ضرور ہوں گے، اور وہ یقیناً دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کر آئیں گے۔ یہ جناب مسیح تھے جنہوں نے اپنا زندہ رہنے کا مقصد بیان کیا۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یہ حضرت یسایہ نبی ہی تھے جنہوں نے ان کو خدا کا خادم بنایا تھا، جو تمام لوگوں کے لیے دکھ اٹھائے گا اور جان قربان کرے گا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ یہی پیغام حضرت ابراہیم کو دیا گیا، جو پوری تاریخ میں اسی طرح یکساں رہا، بشمول تمام اقوام کی مداخلت کے، حتیٰ کہ ایرانیوں کے بھی۔ اور یہ پیغام اسرائیلی نسل میں جناب مسیح کی شکل میں تکمیل کو پہنچا۔ یہ خدا کا وعدہ تھا جو مکمل ہوا۔ تمام تاریخ میں انہوں نے لوگوں کے دلوں کو تیار کیا، ان کے لیے راہ کو ہموار کیا، اور اب وہ قوم، فارسی قوم اور عرب اور ایلامی اور ترکی اور چائنیز قوم بھی، اور تمام اقوام آج کے دور میں بابرکت ہیں۔ پیغام بہت سادہ ہے کہ جو وعدہ ابراہیم سے کیا گیا تھا وہ ہر ایک قبیلے، ہر قوم کے لیے ہے۔ تو مسیح کی موت اور قیامت کے کچھ ہفتوں بعد جب آپ کے شاگرد یروشلم میں جمع ہو رہے تھے، تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ان سب پر خدا کی روح کا نزول ہوا، بابرکت روح کا۔ نئے عہد نامے کے دور میں خدا کے روح نے کلیسا کو پیدا کیا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع تھے تاکہ یروشلم میں یہودیوں کی عید فصح منا سکیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ پہلے 3 لوگوں کا گروہ جو اعمال 2 باب کی 9 آیت میں ہے، پارتھی، مادی اور ایلامی، یہ سب لوگ ایران سے تھے۔ ایران کے لوگ تب بھی یروشلم میں موجود تھے، چاہے وہ یہودی تھے جو فارس کی سلطنت میں رہا کرتے تھے، یعنی کہ اسیری کے دور کے لوگ، یا پھر خوف خدا رکھنے والے لوگ جو حقیقی طور پر خدا پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ ان کا واسطہ یہودی برادری سے رہتا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، ایرانی لوگ وہاں یروشلم میں موجود تھے۔ ایرانی لوگ بھی روح پاک سے بھر گئے تھے،
اور ہمارا ماننا ہے کہ ایرانی جب اپنے ملک میں واپس پہنچے تو وہ جناب مسیح کی خوشخبری کا پیغام ساتھ لے کر گئے تھے جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا۔ ہم سینکڑوں برس بعد کی کلیسیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایرانی ہی تھے جو مسیح کی خوشخبری کو چین تک لے کر گئے تھے شارۂ ریشم کے ذریعے۔ در حقیقت چین کے لوگ عیسائیت کو فارسی مذہب سمجھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے انجیل کی منادی سنی فارسیوں سے، مسیح کے ماننے والے جو ایران میں رہتے تھے ان سے۔ تو میں اپنے آپ پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں یسوع کا ایک ایرانی پیروکار ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ خدا نے ایران کے لوگوں کو خاص طور پر استعمال کیا کہ وہ بہت سی قوموں کے لیے امید اور شفا کا باعث بنے۔ میرے خیال میں ایرانی قالین ایک خوبصورت علامت ہے کہ تاریخ میں خدا کیسے کام کرتا ہے، خدا ہماری زندگیوں میں کیسے کام کرتا ہے۔ جب آپ قالین پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک طرف سے بڑا کھردرا ہوتا ہے، اس کی گانٹھیں، اس کے دھاگے وغیرہ، یعنی قالین کی پچھلی سمت اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، پر ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے یہ قالین شاندار رنگوں اور ڈیزائن پر مشتمل ہوگا جس پر بہت سے خوبصورت رنگ اور علامتیں بکھری ہوں گی۔ میرے خیال میں ہمیں خدا کے کاموں کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ تاریخ کے ہمارے نقطۂ نظر سے کچھ الجھا ہوا نظر آئے گا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا مقصد محض قوموں کو برکت دینا ہی ہے، اور اس خدا کا مقصد پوری دنیا میں سلامتی پھیلانا ہے، امن پھیلانا ہے، اور جناب مسیح کی بادشاہت قائم کرنا ہے۔ اور یہ لاجواب کہانی اسی کی خاطر بنائی جا رہی ہے۔ ایک دن یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک دن ہم اپنی زندگی میں خدا کے کام کی بزرگی اور عظمت دیکھیں گے، جس طرح سے ہم ایرانی قالین کو دیکھتے اور محسوس ہوتے ہیں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔